حضرت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح پورا وضو کیا تو اس کے تمام بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 578۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس سے گناہ مٹ جائیں اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سختی اور تکلیف میں وضو کامل طور پر کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس تمہارے لیے یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 587۔ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ کون سے کام سے ابتدا فرماتے؟ تو انہوں نے فرمایا، مسواک سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 590۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے بنی حارثہ کی طرف بھیجا، میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، تو اس کو ایک پکارنے والے نے اس کا نام لے کر پکارا اور میرے ساتھی نے دیوار پر دیکھا تو کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے یہ بات اپنے باپ کو ذکر کی تو انہوں نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے تو میں تجھے نہیں بھیجتا، لیکن جب تو ایسی آواز سنے تو اذان دیا کرو۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیرتا ہے اور اس کے لیے گوز ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 858۔